ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 61۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فلما، فا کا مطلب پس، لما جب، جاء آئے، آل لوطن، آل کا مطلب آل لوطن، لوط کی، المرسلون بھیجے ہوئے، قال لوط علیہ السلام نے کہا، ان بے شک، کم تم، قوم ہو، منکرون اجنبی، قالوا انہوں نے کہا، بلکہ، جئنا ہم لائے ہیں، کا آپ کے پاس، بما اس چیز کو، کانوا تھے وہ، فیہ اس چیز میں، یمترون شک کرتے، وَأَتَيْنَاكَ، واو کا مطلب اور، اتینا ہم لائے ہیں، کا آپ کے پاس، بالحق حق کو، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لَصَادِقُونَ البتہ سچے ہیں، فَأَسْرِ فا کا مطلب پس، اسری آپ چلیے، لے چلیے، بِأَهْلِكَ اپنے اہل کو، بِقِطْعٍ ٹکڑے میں، من سے، اللیل رات، واتبع اور آپ پیروی کیجئے، چلیے، ادبارہم ان کے پیچھے، ولا یلتفت اور ہرگز نہ دیکھے، منکم تم میں سے، احد کوئی ایک، وامضوا اور تم چلو، حیث جہاں، تؤمرون تم حکم دیے گئے ہو، وقضینا اور ہم نے فیصلہ کر دیا، الیہ اس لوط کی طرف، ذالک یہ، الامر معاملہ، ان بے شک، دابرہ اثر، نشان، ہؤلاء ان لوگوں کا، مقطوع کاٹا ہوا ہوگا، مصبحین اس حال میں کہ وہ صبح کرنے والے ہوں گے۔ فلما جاء آل لوط المرسلون پس جب لوط کی آل کے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے آئے، قال انکم قوم منکرون لوط نے کہا آپ اجنبی لوگ ہو، قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون انہوں نے کہا ہم وہ چیز لائے ہیں، بلکہ ہم تو وہ چیز آپ کے پاس لائے ہیں جس میں یہ کافر شک کر رہے تھے، وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور بے شک ہم عذاب لے کر آئے ہیں اور ہم سچے ہیں، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ آپ رات کے ایک ٹکڑے میں اپنے گھر والوں کو لے چلیے، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ اور آپ ان کے پیچھے پیچھے آنا، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ اور کوئی تم میں سے پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ اور جہاں تمہیں حکم دیا گیا وہاں نکل جاؤ اس طرف، وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرُ اور ہم نے وحی کر دی اس کی طرف اس معاملے کی، أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ کہ ان لوگوں کا نام و نشان صبح کے وقت کاٹ دیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام سے فرشتے فارغ ہو کر لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ لوط علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، جس طرح کہ کل بھی یہ بات واضح کی کہ علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنی خبر کسی نبی کو بتائے اس کو صرف اتنی بات کا پتہ چلتا ہے، اس سے زائد بات کا پتہ نہیں چلتا۔ اب یہاں پر لوط علیہ السلام کے پاس یہ فرشتے آئے ہیں تو لوط علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم اجنبی لوگ ہو، کون ہو تم؟ اجنبی لوگ ہو تم،
اگر علم غیب تھا تو کیا ان کو علم نہیں تھا یہ اللہ کے فرشتے ہیں؟ ان کو علم ہو جاتا۔ تو اس لیے نبی کا مقام اللہ کے بعد سب سے زیادہ مقام جو ہوتا ہے وہ نبی کا ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات اس نبی میں ثابت کرنے شروع کر دیں۔ یہ محبت نہیں ہے انبیاء کے ساتھ، یہ ان کی توہین بنتی ہے کہ لوط علیہ السلام کو پتہ تھا یہ فرشتے ہیں، وہ جان بوجھ کر کہہ رہے تھے کہ تم کون ہو، تم اجنبی ہو، تو یہ توہین ہی ہوئی نا ایک نبی کی۔ تو ایسا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ آگے سے فرشتوں نے کہا کہ ہم تو آپ کے پاس وہ چیز لائے ہیں جس میں یہ کافر شک کر رہے ہیں۔ وہ چیز کیا تھی؟ عذاب، کہ آپ ان کافروں کو ڈراتے ہو، دھمکاتے ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا تم پر، اللہ کی پیروی، اللہ کی اطاعت کرو، اس کی بات مانو، تو یہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، شک کرتے ہیں اس میں کہ کہاں عذاب آنا ہے۔ ہم وہ چیز لائے ہیں جس میں یہ شک کر رہے ہیں، یعنی عذاب۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم آپ کے پاس حق لے کر آئے ہیں۔ یہاں پر حق سے مراد عذاب ہے، عذاب لے کر آئے ہیں اور ہم اس بات میں سچے ہیں۔ اچھا اب کیا حکم ہے؟ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے ایک پہر میں اپنے گھر والوں کو لے کر آپ نکل جائیں۔ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ نے سب سے آخر پر آپ نے ہونا ہے، یعنی سارے گھر والوں کو آگے لگائیں اور سب سے اینڈ پہ آپ آئیں تاکہ آپ ان کی حفاظت کریں، تاکہ ان کو کسی قسم کا خوف نہ ہو۔ آج کل تو ویسے انداز بدل چکا ہے، مگر نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احادیث کے اندر، ابو داؤد دیگر حدیث کی کتابوں میں جو آتا ہے نا، آپ کا مزاج مبارک یہ تھا، آپ قافلے میں سب سے اینڈ پہ چلتے تھے، سب سے اینڈ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے۔ جو پیچھے رہ جاتا آپ اس کو پوچھتے تم کیوں پیچھے رہ گئے، جس کے کوئی عذر ہوتا آپ اس کو سنتے، جس کی کوئی چیز رہ جاتی آپ اس کو اپنے ساتھ لے کر آتے۔ یہ آپ کی عادت مبارک تھی۔ آپ بڑے لیڈر تھے لیکن سب سے اینڈ پہ ہوتے تھے۔ اسی سے کہتے ہیں نا ساقی القوم آخرهم شربا، جو قوم کو پلانے والا ہوتا ہے وہ سب سے اینڈ پہ پیتا ہے۔ جو بڑا ہوتا ہے نا اس کو سب سے اینڈ پہ نکلنا چاہیے کہ وہ سب کا خیال کرے، سب کو، یہ نہیں کہ وہ آگے آگے جا رہا ہے اس کو پیچھے خبر ہی کسی چیز کی نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج نہیں تھا، لیکن آج کل تو یہ کیفیت ہے، جو بڑا ہوتا ہے اس کی گاڑی آگے ہے اور پیچھے والے جائیں بھاڑ میں جہاں مرضی جائیں۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا کہ یہ ایسے پروٹوکول آپ نہیں لیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر وہی حکم اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو دیا کہ آپ نے ان سے پیچھے پیچھے آنا ہے، اینڈ پہ آنا ہے، آپ نے ان کو آگے چلانا ہے سب کو۔ اور یہی حکمت اور دانائی ہوتی ہے کہ ان کو آگے لے کر چلو تاکہ یہ آپ کی نظر میں بھی رہیں اور آپ کی نگہداشت میں بھی رہیں، حفاظت میں بھی رہیں۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، دوسرا حکم یہ دیا کہ تم میں سے کسی نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ ظاہر بات ہے جب آپ نکلو گے نا بستی سے تو آپ کو آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ آوازیں کس چیز کی؟ عذاب کی۔ عذاب کی جب آوازیں آئیں گی، چیخ و پکار جب آپ سنائی دیں گے آپ کو، تو آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ واللہ عالم، حقیقت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ بظاہر یوں سمجھ آتی ہے کہ تم پیچھے مڑ کر اگر دیکھو گے تو ممکن ہے تمہیں ان کی چیخ و پکار دیکھ کر تمہارے دل میں کچھ ترس آئے، تمہارے دل میں ان کے لیے، اور کافروں کے لیے تم نے اپنے دل میں اگر نرمی پیدا کر دی تو یہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو اتنی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، نبیوں کو اتنا ستایا کہ اللہ نے اپنا عذاب بھیجا ان کے اوپر، آپ ان کے لیے نرم گوشہ اختیار کرو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری وجہ کہ اگر آپ مڑ کر دیکھو گے نا تو آپ کی آگے بڑھنے کی جو سپیڈ ہے نا وہ کم ہو جائے گی۔ جب کوئی بندہ رک کے مڑ کے پیچھے دیکھے تو وہ تیزی سے آگے نہیں بڑھ سکتا، تو آپ نے اس علاقے سے تیزی سے گزر جانا ہے جہاں پر اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ اور یہی تعلیم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ نے فرمایا، حدیث ہے کہ جس علاقے میں عذاب آیا ہو تم وہاں پر نہ جاؤ، اگر تمہیں وہاں پر جانا پڑ جائے تو وہاں پر تیزی سے گزر جاؤ اور رو کر گزرو، تیزی سے گزر جاؤ۔
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے سفروں میں سے ایک سفر میں مدائن صالح علیہ السلام کے جو علاقے تھے وہاں سے گزرنا پڑا، اب تیزی سے ان علاقوں سے گزر کے جہاں پر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ کیوں؟ یہ وہ علاقے جہاں پر اللہ تعالیٰ کو قہر، غصہ آیا تھا، ایسا نہ ہو کہ وہاں پر ہم وہاں سے گزرتے ہوں اللہ کا غصہ پھر بڑھ جائے۔ تو یہ عذاب آئے تو لوگ جاتے ہیں نا ویڈیو بنانے کے لیے، شوق سے دیکھنے کے لیے، یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے، ایسی جگہوں پہ نہیں جانا چاہیے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، اس جگہ سے تیزی سے گزر جاؤ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ رہا ہے، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ تو حقیقت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، جہاں پر تمہیں حکم دیا گیا تم جاؤ بس۔ ممکن اس میں بعض مفسرین ابن کثیر وغیرہ نے لکھا ہے کہ یوں لگ رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ایک راہبر بھیجا تھا جو ان کو لے کر جا رہا تھا، آؤ میں تمہیں لے کر جاؤں، کہاں جانا ہے آؤ، چنانچہ وہ لے گیا۔ یہ کس علاقے کی طرف گئے قرآن نے بیان نہیں کیا، قرآن نے اس کو واضح نہیں کیا کہ وہ کس علاقے کی طرف گئے۔ بعض مفسرین نے اپنی طرف سے لکھ دیا، کوئی کہتا ہے وہ شام کی طرف نکلے، کوئی کہتا ہے وہ مصر کی طرف نکلے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بس وہ گئے وہاں سے، کہاں گئے یہ میرے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرُ، اور ہم نے وحی کر دی، قضینا سے مراد یہاں پر وحی، ہم نے اس لوط کی طرف وحی کر دی اس معاملے کی۔ کس معاملے کی؟ کہ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، اے نبی یہ آپ کو بڑا ڈرا دھمکا رہے ہیں نا، بڑا للکار رہے ہیں آپ کو، آپ بے فکر ہو جاؤ، صبح ہوتے ہی ان کی دم کاٹ دی جائے گی، مطلب ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی جائے گی، ان کا نام و نشان ختم کر دیا جائے گا۔ جب صبح ہوگی یہاں پر کوئی آپ کو جاندار چیز نظر نہیں آئے گی۔ واہ اکبر! تو اس قوم نے کیا کیا، اس کی عادات کیا تھی، کس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ ان پر آیا، اور جیسا عذاب اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم پہ بھیجا، ایسا عذاب تاریخ کے اندر کسی امت پر نہیں آیا۔ سب سے سخت، سب سے برا عذاب اس قوم پہ آیا۔ اس کی کیا عادتیں تھیں، کیا اس میں قباحت تھی کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آیا، وہ انشاءاللہ وہ سارا کل کے درس میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔